بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام کے حقائق اور واقعات یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ تمام واقعات سننے کے لیے اسلامک سٹوریز ان اردو کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کے لیے بیل کا بٹن دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ارغو بن فالق۔ پھر ارغو بن فالق اپنے باپ کے بعد کھڑا ہوا اور زبانیں 72 فرقوں میں بڑھ چکی تھیں۔ بنو سام کے فرقے تھے اور بنو حام کے 16 فرقے تھے اور اولاد یافس کے 37 فرقے تھے، اور اس کے زمانے میں سرکش نمرود بھی تھا جس کا مسکن بابل تھا، اور اسی نے محل کی تعمیر کی تھی، اور یہ پہلا شخص ہے جس نے تاج بنایا، اور اس نے 67 سال بادشاہت کی، اور 32 سال کی عمر میں ارغو کے ہاں ساروغ پیدا ہوا، اور جب ارغو کی عمر 34 سال ہوئی تو تیسرا ہزار مکمل ہو گیا، اور ارغو کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹے ساروغ کو وصیت کی، اور ارغو نے 14 اپریل کو بدھ کے روز وفات پائی، اور اس کی عمر 200 سال تھی۔ ساروغ بن ارغو اور سام کی اولاد میں ساروغ بن ارغو اپنے باپ کی وفات کے بعد کھڑا ہوا اور سرکشوں کی بہتات ہو گئی، اور انہوں نے زمین میں سرکشی اختیار کی، اور ساروغ کے زمانے میں سب سے پہلے اصنام پرستی ہوئی، اور اصنام کا پہلا حال یہ ہے کہ جب لوگوں میں سے کسی کا عزیز یعنی باپ، بھائی یا بیٹا فوت ہو جاتا تو وہ اس کی شکل کا ایک صنم بنا لیتا اور اس کا وہی نام رکھ دیتا۔ پس جب ان کے بعد کے اخلاف بالغ ہوئے تو انہوں نے خیال کیا، اور شیطان نے انہیں بتایا کہ انہیں صرف عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، تو انہوں نے ان کی عبادت کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دین کو پھیلا دیا۔ پس ان میں سے بعض نے اصنام پرستی کی، اور بعض نے آفتاب پرستی کی، اور بعض نے پرندوں کی پوجا کی، اور بعض نے پتھروں کی پوجا کی، اور بعض نے درختوں کی پوجا کی، اور بعض نے ہوا کی پوجا کی، اور شیطان نے ان کو فتنے میں ڈال دیا اور انہیں گمراہ کیا اور سرکش بنا دیا، اور 130 سال کی عمر میں اس کے ہاں ناہور پیدا ہوا، اور جب ساروغ کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹے ناہور کو وصیت کی، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا، اور ساروغ نے 27 اگست کو اتوار کے روز وفات پائی، اور اس کی عمر 230 سال تھی۔